السلام علیکم ناظرین، میٹرو میٹرز کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند۔ ناظرین، آپ نے یہ بات تو یقیناً دیکھی ہوگی کہ جب الیکشن کا سیزن ہوتا ہے تو اس وقت ہی سب کو آپ کی یاد آ جاتی ہے، سب کو آپ سے بہت پیار ہو جاتا ہے، آپ سے بہت محبت جتانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں لوگ، اور وہی لوگ جو ووٹ حاصل کرنے کے بعد اگر منتخب ہو جائیں تب بھی اور اگر منتخب نہ ہوں تب بھی دونوں صورتوں میں غائب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد حلقے میں وہ نظر نہیں آتے ہیں آپ کو۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ نے دیکھا ہوگا جو کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں خاص طور پہ، اور حلقہ NA 249 کے جو رہائشی ہیں، انہوں نے تو یہ منظر بالکل ہی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو سیاسی لوگ ہیں وہ کس طرح سے وہاں رہے، سرگرم رہے، لیکن ان کا مسئلہ کسی نے حل کیا یا نہیں کیا، اس سے پہلے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس کا جواب انہوں نے ووٹ کاسٹنگ کے ریشو سے بتا دیا، اور انہیں بتا دیا کہ سیاستدانوں پر وہ کتنا اعتماد کرتے ہیں، اور جب ان کا مسئلہ کوئی حل نہیں کرے گا، جب ان کی تکلیف کوئی محسوس نہیں کرے گا، تو پھر عوام نے بتا دیا کہ انہیں بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حلقے میں کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت مہمان موجود ہیں محترم الطاف شکور صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے۔ السلام علیکم الطاف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ الطاف صاحب، کیا دیکھتے ہیں 249 میں کیا ہوا؟ عوام نے بدلہ لے لیا لگ رہا ہے اپنا۔ میں تو کراچی میں عمر گزاری، برتھ میری کراچی کی ہے اور ارلی 60s میں ہوں۔ مجھے اب جا کے پتا چلا کہ جو بلدیہ کے جو علاقہ ہے 249 یہ کراچی میں نہیں ہے، یہ بلوچستان میں ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کراچی کا یہ علاقہ ہے، کیونکہ بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بجلی نہیں ہے، انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے، خچر پہ اونٹوں پہ سفر ہوتا ہے، تو وہ پولنگ ایجنٹس کو وہ رزلٹ سب کمپائل کرنے میں گھوڑوں پر سفر کرنا، خچر پر سفر کرنا ٹائم لگ گیا، تو سہری ہو گئی اسی میں نا، اس لیے رزلٹ دیر سے آئے۔ تو یہ کچھ زیادہ پیپلز پارٹی نے مطلب بھونڈا طریقہ استعمال کیا کہ چند ہزار کی گنتی میں انہوں نے سہری کر دی۔ لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے اس سے ہٹتے ہوئے بھی نا کہ لوگوں کا اعتماد اس سسٹم پر سے اٹھتا جا رہے ہیں۔ اس کی واضح مثال دیکھیں، 3.5 لاکھ کی کنسٹیٹوئنسی ہے یہ، اور اس میں جو پولنگ ہوئی ہے وہ 70,000 ووٹ، تقریباً 21% تو آفیشل ہے۔ اس میں ایک منیمم 10% دھاندلی کی اس کے آپ نکال دیں تو 11%، 12% پولنگ ہوئی ہے ان جینون۔ تو لوگ تو اب یہ جو سسٹم ہے جو ڈیلیور نہیں کرتا، ایک عام آدمی کے مسائل کو ایڈریس نہیں کرتا، اور صرف وہی نوجوانوں میں پہنچ سکتا ہے کہ جو یا تو فیملی ڈائنسٹی سلسلہ چلا آ رہا ہو، نون لیگ، پیپلز پارٹی وغیرہ، یا پھر کوئی وڈیرا ہو، جاگیردار ہو، سرمایہ دار ہو۔ ایک سیاسی کارکن اس پروسیس کے اندر، اس ایرینا کے اندر، اس اکھاڑے کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال دیکھیں آپ، واؤڈا یا مفتاح اسماعیل، مطلب ان کا کیا میرٹ کیا ہے؟ پیسہ ہے نا۔ 3.5 لاکھ کی آبادی کے اندر پی ٹی آئی کو بھی اور نون لیگ کو بھی، میں واڈو کی بات کر رہا ہوں، ان کو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا کہ ان کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑا۔ کیوں؟ کسے ان کے پاس پیسہ ہے۔ اگر یہی میرٹ ہے کہ جو ارب پتی ہو اور جو الیکشن پہ 10، 20، 25، 50 کروڑ لگا سکتا ہو، انویسٹمنٹ کر سکتا ہو، اور وہ انویسٹمنٹ تو ظاہر بات ہے اس نے واپس لینی ہی لینی ہے، تو پھر لوگ لا تعلق سے ہوتے جا رہے ہیں، اور جو تھوڑی بہت گہما گہمی نظر آ جاتی ہے تو وہ پیسہ اتنا پھینکتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت نظر آ جاتا ہے کہ فیلڈ ایکٹیویٹی ہے۔ کیا وہ زیادہ تر ان کے اپنے کارکنان ہی ہوتے ہیں؟ مطلب عام لوگ اس میں نہیں؟ کارکن بھی اب کہاں رہ گئے؟ دیکھیں نا، 30 سال جو کراچی میں گزرے ہیں، ایم کے اور پھر یہ گینگ وار کیا ہے سب، تو اس میں سیاسی کارکن، سیاسی عمل تو کراچی میں 30 سال تک رکا ہوا تھا۔ کراچی میں سیاسی کارکن ناپید ہے، اب جا کے 2-4 سال سے تھوڑا ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے، ورنہ کراچی کے اندر تو سیاست ختم ہو گئی تھی۔ اور اس کا نتائج آپ دیکھ لیں کہ کراچی کے ساتھ ہر ظلم ہو رہا ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، لیکن احتجاج نہیں ہے۔ ایک تو سیاسی عمل ختم ہو گیا، دوسرا یہ کہ تقسیم در تقسیم NGO نو-گو ایریاز بنا دیے انہوں نے۔ یہ پختون کا علاقہ ہے، یہ مہاجر کا علاقہ ہے، یہ بلوچ کا علاقہ ہے، یہ سندھی کا علاقہ ہے۔ تو انہوں نے کراچی کا جو ایک جو کلچر تھا نا، ایک جو بھائی چارہ تھا، ایک جو اتحاد تھا، کراچی ہمیشہ سے اپوزیشن کا شہر رہا ہے، تو انہوں نے کراچی کو کچل دیا۔
یہ بتائیے کہ آپ نے خود وزٹ کیا ہے 249؟ یہ بہت دفعہ عمر ہی گزر گئی وہاں اور پر. ابھی اس دوران بھی کیا ہے؟ ہاں ہاں آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ, اور جا کے بلدیہ دیکھیں پورا کراچی. لیکن بلدیہ تو ختم ہے, بلدیہ کی سڑکیں پانی نہیں ہے. آپ کو یقین کریں, میں ایک دفعہ گزر رہا تھا, احتجاج ہو رہا تھا, میں نے کہا کیوں احتجاج کر رہے؟ خواتین تھی, بچیاں تھی, رات کا وقت 1-1:30 بجا تھا. انہوں نے کہا پانی نہیں ہے. میں نے کہا کب سے نہیں ہے؟ 6 مہینے ہو گئے, 6 مہینے سے پانی نہیں ہے وہاں پر. سڑکیں اور یہ سب بیسک جو انفراسٹرکچر ہے, لوگ کس حال میں وہاں زندہ ہیں. یہ پھر بھی الیکشن میں جیت جاتے ہیں یہ تو بائی ورچو آف دیئر پیسہ. تو یہ ان مسائل کا میرے خیال میں انہیں پتہ نہیں ہوگا نا, بیچاروں کو وہاں جاتے نہیں ہوں گے تو ظاہر انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا مسئلہ ہے یہاں کا, سڑک کیسی ٹوٹی پھوٹی ہے. وہ کبھی جائیں گے تو پتہ چلے گا. نہیں جاتے ہیں نا, الیکشن میں جاتے ہیں وہ. ہاں ہاں الیکشن میں جاتے ہیں, تعزیتیں بھی کرتے ہیں, اور 1-2 سال پہلے کسی کا انتقال ہوا ہوتا ہے تو ان سے بھی جا کے تعزیت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھائی اب کیوں آئے ہو؟ تو کانوینٹ سے کہتا ہے کہ الیکشن ابھی ہو رہا ہے نا, اس لیے ابھی آئے ہیں. تو یہ تو لوگ مایوس ہو گئے ہیں. اور یہ جو بڑی پارٹی, لیڈنگ پارٹیز ہیں نا, جو 3 بڑی, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور تحریک انصاف, یہ الیکٹیبلز پر مشتمل ہے. اور یہ الیکٹیبلز سے جب تک آپ جان نہیں چھڑائیں گے, ایک عام آدمی کو وہ اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا, وہ گھس نہیں سکتا اس عمل کے اندر, کیونکہ وہ لوٹا نہیں ہے. لوٹا ہونا ضروری ہے کہ آپ ایوانوں میں نظر آئیں. اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے لوٹا بننے کی, اور لوٹا بھی کون سا, بے پہندے والا جو ہر وقت لڑک جاتا ہے جس طرف چاہے نا, تو اس وقت بھی اسمبلی کے اندر تھے کہ کون ہے, پچھلے کئی ڈیکیڈز کے ساتھ یہی لوٹے چلے آ رہے ہیں. تو پھر عام آدمی اس کی مسائل میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں ہوا کیا؟ الیکشن تو ابھی رکا ہوا ہے, رزلٹ رکا ہوا ہے. نہیں, الیکشن تو رزلٹ رکا ہوا ہے, ریکاؤنٹنگ ہو گئی, یہ وہ ٹھیک ہے, مطلب زیادتی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی تو مقابلے میں تھی نہیں, وہ تو اچانک پتہ نہیں کہاں سے اوپر آ گئی. پہلے نمبر پہ نون لیگ تھی, نظر آ رہی تھی, TLP تھی نمبر 2, پاک سرزمین تھی نمبر 3, یہ چل رہا تھا نا. تو یہ تو درمیان سے پیچھے سے کہاں سے نکل کے اوپر چلی گئی. یہ تو ہاں نہیں بالکل نہیں تھی. مطلب یہ تو پیپلز پارٹی والے خود جھیپ رہے ہیں, خود سیلیبریٹ نہیں کر رہے. مطلب پہلے تو ایک الیکشن جیتنے کے بعد ایک فضا ہوتی ہے نا, آتش بازی ہوتی ہے, مٹھائیاں کھلاتے ہیں. یہ تو منہ چھپا رہے ہیں کہ کیا ہو گیا, کچھ زیادہ ہی ہو گیا. تو اس پہ الیکشن کمیشن کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا کردار دیکھیں نا, اور انہوں نے ریکاؤنٹنگ کے لیے منع کر دیا تھا, اب پھر انہوں نے چیلنج کیا اس کو. اب الیکشن کمیشن دیکھیں, سندھ کی میں خاص طور پہ بات کرتا ہوں, یہ جو سندھ پبلک سروس کمیشن کی جو بھرتیاں ہوئی ہیں 2003 سے لے کے 2021 تک, یہ الیکشن بھی وہی کرواتے ہیں نا, اور سارے انفراسٹرکچر شہر کا, صوبے کا سب وہی چلاتے ہیں نا. تو اس کی جب تک کوئی اعلیٰ سطحی پر, محترم چیف جسٹس سپریم کورٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سموٹو لیں, اور وہ ساری بھرتیاں جو ہوئی ہیں, جو نتائج کا اعلان کیا گیا ہے, جو کوٹے کی پامالی ہوئی ہے, جو من پسند لوگوں کو نوازا گیا ہے, ان کو جب آپ چھانٹی نہیں کریں گے تو یہ سندھ ترقی نہیں کر سکتا. سب وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسہ دے کر آئے ہیں. اب ان پوزیشنز پر جب یہ بیٹھے ہوں گے تو ایک عام آدمی کو ریلیف کیسے ملے گا؟ اچھا یہ بتائیں, آپ بھی تو سیاست میں ان ہو گئے ماشاءاللہ, تو 249 میں آپ لوگوں نے حصہ لینے کا نہیں سوچا؟ نہیں ہم نے بالکل لیا تھا, ہم نے شوق پورا کر لیا, ہم نے نومینیشن داخل کیا تھا. لیکن ایک تو فرینکلی اسپیکنگ, یہ الیکشن کو اتنا مہنگا بنا رہے ہیں. الیکشن کمیشن کی آپ نے بات کی ہے, ابھی الیکشن کمیشن کا کام کیا, اس کو نظر نہیں آ رہا کہ کتنے کروڑ روپے خرچ ہو گئے, جبکہ بائی لا ایک کینڈیڈیٹ قومی اسمبلی کا غالباً 11, 12, 15 پتہ نہیں کتنے لاکھ خرچ نہیں کر سکتا. اتنے تو یہ ایک دن میں خرچ کرتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کیا سو رہا ہوتا ہے بھنگ پی کر؟ تو یہ تو who cares والا ایٹیٹیوڈ ہے نا, چاہے کوئی بھی ادارہ ہو پاکستان کے. ایک عام آدمی تو بالکل سیاست سے لا تعلق انہوں نے کر دیا ہے. تو آپ لوگوں نے پھر کاغذات واپس لے لی؟ ہم کیسے مقابلہ کرتے ہیں, ہمارے پاس اتنے کروڑوں کیا, ہمارے پاس لاکھوں بھی نہیں ہے. 270 تو صرف پولنگ اسٹیشنز ہیں, اور پھر اندر پولنگ بوتھ, اور پھر پوری کیمپین, پین فلیکس, کھانا پینا, کیمپنگ, کرسیاں, شامیاں نہیں کرتے. لیکن آپ حصہ تو لیتے نا. نہیں دیکھیں حصہ کیسے لیتے ہیں آپ, اگر دیکھیں ہماری فالوئنگ ہے, ہمیں پتا ہے, لوگ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ہم ووٹ کاسٹ ہی نہ کروا سکیں. وہ ووٹ ہم کاسٹ ہی نہ کروا سکیں, نتائج میں آئیں کہ پاسبان کو اتنے ووٹ ملے, صرف پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کو, تو غلط ریفلیکشن ہوگی نا. تو ہم غلط میسج دینا نہیں چاہ رہے تھے. لیکن ہم نا امید بھی نہیں ہے, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ عوام کا جب جمع غفیر ان چیزوں کو ریلائز کرے گا, اور آپ جیسے چینلز کے توسط سے ایک عام آدمی کی سیاسی اویئرنیس میں اضافہ ہوگا, تو وہ پھر ہمارا دست و بازو بن جائے گا, ساتھ کھڑا ہوگا. پھر کوئی بھی, چاہے وہ وسائل کی کمی یا کسی اور چیز کی کمی کی وجہ سے, انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے.
ویسے آپ کو یہ توقع تھی کہ عوام کا جو وہ ہے انٹرسٹ ہے اس میں بہت ہی کم ہوگا؟ آپ کو پہلے جی سے نظر آ رہا بالکل بالکل نظر آ رہا تھا. کیمپین تو چلی نہیں ہے وہاں پر. یہ کہنا کورونا تھا, یہ کہنا رمضان, یہ کہنا روزہ, یہ سب بہانے بیکار بازی. باتیں ہیں. ہاں یہ بہانے بازی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. ایک عام آدمی اچھا ویسے یہ بتائیے کہ اسی حلقے میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, کیا پرائورٹی ہونی چاہیے, عوامی مسائل کیا ہیں بڑے؟ عوامی مسائل سب سے بڑا بے روزگاری ہے, بہت بے روزگاری ہے. یہ ورکنگ کلاس پر مشتمل علاقہ ہے. کراچی میں صنعتیں نہیں لگ رہی. جب صنعتیں نہیں لگیں گی تو روزگار کیسے ملے گا؟ حالانکہ یہ تو سائٹ ایریا سے لنک. جی سائٹ کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے, اورنگی سائٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے. انڈسٹری زیادہ تر کراچی کا کیا پورے پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا وہی ہے, سائٹ انڈسٹریل ایریا. تو وہاں پر مطلب انڈسٹری سے بند ہو رہی ہیں, جابز نہیں ہیں, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. تنگ آمد جنگ آمد. تو کچی آبادیاں بہت ہیں نا, کچی آبادیاں بھی ہیں, پکی بھی ایون ہے. تو بیچارے چھوٹے لوگ مڈل کلاس والے لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں. تو جب تک ان کو نوکریاں نہیں دیں گے, ان کو بیٹر اپرچونٹی نہیں دیں گے, تعلیم کے وہاں دیکھیں سرکاری اسکولوں کے کیا حال ہیں. جو گھر کی ماسیاں ہوتی ہیں کام والے, وہ بھی اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیجتی. ہم سرکاری اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں, ہمارے زمانے چیزیں میٹر نہیں کرتی تھی. تو یہ جو نئی جنریشن ان کا کیا قصور ہے؟ صحیح. تو اب لوگوں کو, لوگ بھی تو مطلب ایک طرح سے نا امید ہی ہے نا, اس لیے زیادہ وہ بات بھی نہیں کرتے, جاتے بھی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کیا ہوگا بس جو. دیکھیں اس کا ایک حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ چھوٹی پارٹیاں یا انڈیویجولز یا سول سوسائٹی, ان کا ایک الائنس بننا چاہیے. بہت سارے اچھے لوگ ہیں لیکن وہ نظروں میں نہیں ہیں, وہ ریڈار میں نہیں آتے. کیوں؟ لو پروفائل ہے, یا ان کے پاس چمک نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. ان سبوں کو آپس میں جڑنا ہوگا, ایک وسیع تر الائنس بنانا ہوگا, کم از کم کراچی کے لیے. پورے ملک کی اگر بات نہ بھی کرے, ہونا چاہیے پورے ملک میں, لیکن ایٹ لیسٹ ٹو سٹارٹ وتھ, کیونکہ کراچی منی پاکستان ہے. کراچی میں ہر قوم بستی ہے, پختون, مہاجر, بلوچ, سندھی, پنجابی, سب بستے اس کے اندر نا. تو کراچی جب فلورش کرے گا, کراچی جب ترقی کرے گا, تو انشاءاللہ اس کا ریفلیکشن پورے ملک پر آئے گا, پھر پورا ملک ترقی کرے گا. لیکن عوام کے لیے یہ بھی ہے نا, جیسے اگر آپ بھی علاقے میں جائیں یا اور ایسے جیسے آپ نے بتایا کہ لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کچھ دے نہیں سکتے, اپنے پاس سے بھی کچھ نہیں دے سکتے, کہیں سے کوئی دلا بھی نہیں سکتے, تو ان کی بات بھی تو لوگ نہیں سنیں گے نا. لوگوں کو اب یہ کہ جی ہمیں کیا دے رہے ہو, ہمیں کیا فیسلٹیز دے رہے ہو, یا ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کیا کرنے نہیں. دیکھیں نا لوگوں, بغیر پاور کے تو پھر مسائل بھی حل. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن لوگوں کو جب ہم بتائیں گے نا کہ آپ اپنے بچوں کا مستقبل بیچ رہے ہیں 2 پانی کے ٹینکر کے لیے, آپ اپنے بچوں کا مستقبل بیچ رہے ہیں کیمپ پر بیٹھ کے 2000 یومیہ لینے کے لیے, آپ اپنے بچوں کا مستقبل بیچ رہے ہیں کہ راتوں رات اس نے سڑک بنا دی جو پہلی بارش میں اس نے دھل جانا ہے. تو آپ تو اپنے بچوں کا مستقبل بیچ رہے ہیں. تو کون چاہے گا کہ اس کے بچوں کا مستقبل تاریک ہو؟ آپ کچھ سٹارٹ لینا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہم نے سٹارٹ تو لے ہی لیا ہے, ہماری جدوجہد بہت پرانی ہے, لیکن ہم پولیٹکس نہیں ہلکے کے حوالے سے جیسے ابھی ریسنٹلی جو کہ یہ جی جی بالکل بالکل ہم اس کے اندر ہیں, بالکل این ہیں انشاءاللہ. اور یہ رمضان گزر جائے تو اس کے بعد ہم کیمپین سٹارٹ کریں گے اور بتائیں گے لوگوں کو کہ کیمپین کسے کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, الطاف شکور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم نے اس پہ بات کی. اور ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین, اور اب بات کرتے ہیں بزنس کی, اور بزنس میں بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی. ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک ایسا شعبہ ہے جس میں شروع میں تو لوگ بغیر کسی کوالیفیکیشن کے بھی آ رہے تھے, اور جن کے پاس پیسہ تھا وہ اس میں انویسٹمنٹ لے کے آ رہے تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آتی چلی گئی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اسپیشلی کورسز جو ہیں وہ اناؤنس ہوئے ہیں, کورسز ہو رہے ہیں, لوگ اب اس ریئل اسٹیٹ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے بعد ریئل اسٹیٹ کو اپنا پیشہ بنا رہے ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم امان اللہ پنجوانی صاحب, جو کہ سربراہ ہیں پنجوانی انسٹیٹیوٹ آف بزنس اسٹڈیز اینڈ IIT کے. السلام علیکم امان اللہ صاحب. السلام, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, شکریہ آپ کا. امان صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ پنجوانی انسٹیٹیوٹ میں کیا کیا ہوتا ہے, کیا پڑھاتے ہیں آپ, کیا سکھاتے ہیں؟ جی بیسیکلی دیکھیں, تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ میرا تعلق ایجوکیشن سے رہا ہے, اور میں کچھ یونیورسٹیز میں HOD بھی رہا ہوں. تو میں یہ فیل کرتا تھا, محسوس کرتا تھا کہ پریکٹیکل نالج ہماری یونیورسٹیز لیول پہ بھی نہیں دی جا رہی. بالکل فرینکلی آپ کو بتاؤں, بکش نالج زیادہ ہوتی ہے, پریکٹیکل ہوتے نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ ایسے ادارے کی بڑی ایک نیڈ تھی, ضرورت تھی, جہاں پریکٹیکل چیزیں ایکسپلور کی جائیں اور کورسز ایسے ریلیٹڈ ہوں جو فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں. ابھی ہمارا بچہ اگر BA اور MBA بھی کر لیتا ہے تو وہ اس کو آ کے انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے پریکٹیکلی, اینڈ دین اس کے بعد وہ کسی قابل ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں میرے تھا بہت عرصے سے. 2007 میں پھر میں نے اس پر انیشیٹ کیا, چونکہ یہ ہمارا فیملی بزنس بھی ہے ریئل اسٹیٹ. تو میں نے محسوس کیا, اور ایک زمانے میں صحافت سے لکھنے لگانے سے بھی تعلق رہا, تو محسوس کیا کہ کچھ ہونا چاہیے, اس طرح کی کچھ ٹریننگز ہونی چاہیے ریئلٹرز کی. تو اس پر پھر ہم نے مختلف کورسز, ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ, ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ ڈیولپرز,
کوآپریٹو ہاؤس سوسائٹی مینجمنٹ، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ، اس طرح کسٹمائز کورسز کو ایگزیکیوٹ کیا، لانچ کیا، اور الحمدللہ پچھلے 15 سالوں سے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ کر کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ کورسز کی ڈیوریشن کیا ہوتی ہے؟ مختلف ڈیوریشنز ہیں، 2 months بھی ہیں، 3 months بھی ہیں، کچھ شارٹ ورکشاپ بھی ہیں. تو اوور آل اب اس کے لیے تو مطلب ریگولر کلاسز ہوتی ہیں کیا فل ٹائم ہوتی ہیں کلاسز یا کیسے؟ نہیں، اس کو کچھ اس طرح ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ ریگولر کلاسز نہیں ہے، ویکینڈ پہ پروگرامز ہوتے ہیں اور ویکلی 1 سے 2 کلاسز ہوتی ہیں، اور پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں جو آن گراؤنڈ یا لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے پریکٹیکلی اس فیلڈ میں آنے کے بعد، تو وہ ساری چیزیں اس میں سکھائی جاتی تو ہیں. کسی بھی شعبے کا بندہ جو ہے وہ اس میں آ سکتا ہے، کورس اٹینڈ کر سکتا ہے اس کے لیے، یا کوئی کوالیفیکیشن اس کے لیے؟ نہیں، اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن کی نیڈ نہیں ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ایجوکیشن ہمارے یہاں جو فارمل ایجوکیشن ہے، آپ کو پتہ ہے پرائمری، سیکنڈری ہے، یہ انفارمل یا ووکیشنل ٹریننگ اس کو کہتے ہیں. یہ بیسیکلی ڈیزائن ہی ان لوگوں کے لیے کیا گیا ہے جو فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکے کسی بھی وجہ سے. سارے ہمارے جو معاشرے کا ایک پورا ایک فینومینا ہے کہ 22 سال میں جا کر بچہ BBA کرتا ہے، پھر 28 سال پھر وہ روزگار کے اس پہ ہو جاتا ہے، تو لوگوں کو وقت نہیں ملتا. تو یہ ڈیزائن اس طرح کی ہے کہ ہر کوئی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا، جوڈیشری سے لوگ ججز نے، وائس چانسلرس نے، فورسز کے لوگوں نے، مطلب اوور آل ہر قسم کے ہر شعبے سے لوگ آ رہے ہیں، ہوتے ہیں، ہر شعبے سے ہمارے لوگ ہوتے ہیں. مجھے حیرت اس بات سے کہ جج نے بھی ہمارے یہاں سے پاس آؤٹ کیا ہے. تو جب وہ ایڈمیشن لے رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ جج صاحب یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بولے ہمیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں سول میٹرز کے حوالے سے. یہ بڑی پراپرٹی کے امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پراپرٹی کے، اور جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے فیصلے ججمنٹ کر سکتے ہیں. ان کا پرسنل ڈیسیجن ہے اور بڑا زبردست ڈیسیجن ہے، اور یہ تو اچھا ہے کہ انصاف کی فراہمی میں وہ اور زیادہ آسانی ہے. تو آپ تو اسکل ڈیولپمنٹ کونسل کے ساتھ بھی آپ مل کے کچھ کر رہے ہیں؟ جی، ہماری ایفیلیشن ہے، یہ ایک فیڈرل منسٹری کی باڈی ہے اور سرٹیفکیشن جو ہے وہ ایشو کرتا ہے، اس سے ایفیلیٹ ہے. سارے کورسز کی سرٹیفکیشن آپ؟ جی الحمدللہ وہیں سے. وہ تو ریکگنائز ہے؟ جی ریکگنائز ہے، فیڈرل منسٹری کے انڈر میں آتا ہے. فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کا ایک وہ ہے ادارہ ہے، یہ اس کے انڈر میں آتا ہے. اچھا، اور ویسے اب اوور آل ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کراچی میں، خاص طور پہ کن کن ایریاز میں اب زیادہ لوگوں کی توجہ ہے؟ چونکہ گھروں کا مسئلہ تو بہت زیادہ ہے نا کراچی میں، تو گھروں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. ویسے اوور آل پورے ملک میں ہی ہے؟ پورے ملک میں ہی ہے. اصل میں دیکھیں اگر تھوڑا سا فگر آؤٹ میں اس کو کروں نا تو اراؤنڈ تقریباً پورے پاکستان میں اس وقت بھی تقریباً 3 لاکھ گھروں کی کمی، 3 کروڑ گھروں کی کمی ہے. یہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر سال اس میں 7 لاکھ گھروں کی ڈیمانڈ پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ سیکٹر ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ ہی گروئنگ رہا ہے. خاص طور پر یہ پینڈیمک کے دور میں بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے پوری دنیا کو سپورٹ کیا ہے. یہ کسی فیلڈ ہے، جب آپ نے دیکھا ابھی PM صاحب نے اس پہ ایک بہت ہینڈسم پیکیج بھی اناؤنس کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ہے یہ اس کی ڈیمانڈ چونکہ گریجولی ہاؤسنگ سیکٹر کی بڑھ رہی ہے تو اس میں ویلیو بھی اپریشیٹ ہو رہی ہے. بس یہی ہے کہ میں وہی کہوں گا کہ اگر اس کو تھوڑا سا فوکس کر لے گورنمنٹ، ابھی تو اس گورنمنٹ نے تو کسی حد تک کیا بھی ہے کہ بیسیکلی دیکھیں ہاؤسنگ کی فراہمی میں جو ہے وہ لینڈ بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے. پلاٹ مہنگا ہوتا ہے، کنسٹرکشن اتنی مہنگی نہیں ہوتی. آج بھی 120 گز کا مکان جو ہے وہ 25-30 لاکھ روپے میں بن جاتا ہے، مگر زمین جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کی 120 گز کا پلاٹ. تو اگر لینڈ کی کاسٹ کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے اور زیادہ پازیٹیو. سب علاقوں میں تو یہ کاسٹ نہیں ہوگی؟ جی سب علاقوں میں تو یہ کاسٹ نہیں ہوگی نا. اراؤنڈ جہاں جو رہنے کے قابل ہے نا علاقے میں اس کی بات کر رہا ہوں، جہاں نیسیسٹیز موجود ہیں، ڈیولپڈ ہیں، تو وہاں یہی سچویشن ہے. 80-90 لاکھ سے کم کراچی میں کہیں بھی. اچھا، یہ بتائیے کہ پبلک کو کچھ ٹپس آپ دے سکتے ہیں کہ کوئی اگر پلاٹ لینا چاہے، لینے کا سوچ رہا ہے یا کوئی مکان لینے کا سوچ رہا ہے تو ان کو کن کن چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے؟ چونکہ فراڈ آج کل اب بہت ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں ڈپلیکیٹ فائلیں ہیں اور 2 نمبری اور یہ ساری معاملات ہو رہے ہیں، تو پبلک کی آگاہی کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ رین صاحب، یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ ہم اس میں ہمارا ایک چینل بھی ہے یوٹیوب، اس پر بھی ہم سارے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. اس میں بس میں یہی کہوں گا کہ جہاں بھی آپ بک کرائیں پراپر ویریفائی کرائیں. بلڈرز نے ڈیلیور کیا ہے ماضی میں، وہ تمام کنسرن اداروں سے اس کے پاس NOCs ہیں اور اس نے ماضی میں ڈیلیور کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ پہ ہے. پھر لینڈ دیکھیں کہ لینڈ اس کی اونرشپ ہے کہ نہیں ہے. بہت ساری ویب سائٹس ہیں، بہت سارے ٹولز ہیں جس کی بیسس کے اوپر آپ آن لائن ویریفائی کر سکتے ہیں. تو عام یہی جو ہم اپنے کورسز میں بھی اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں. تو اوور آل ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں تو پھر چیٹنگ، فراڈ اور اس کا
جو ہے نا وہ چانس کم رہتا ہے. ایک گورنمنٹ نے ریرا کے حوالے سے بھی ایک انیشیٹ کیا ہے, ڈیفینیٹلی آپ کی نالج میں ہوگا. بیسیکلی اس وقت کراچی ایک ایسا یتیم شہر ہے کہ اراؤنڈ 13 سے 14 لینڈ گیونگ اتھارٹیز ہیں, پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں. تو اس کو سمرائز کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی گورنمنٹ نے کام تو کیا ہے, انیشیٹ بھی کیا ہے. اور ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ہمارا صاحب, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ بات کر رہا ہوں سر. السلام علیکم, ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے؟ معشوق علی بات کر رہا ہوں سر. واجد علی صاحب. جی 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 واجد علی صاحب, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں, کس علاقے سے؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, اسٹیل ٹاؤن. اچھا, اسٹیل ٹاؤن سے بات کر رہے ہیں جی. کیا پوچھنا چاہیں گے امان اللہ صاحب سے؟ امان اللہ صاحب سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جیسے بول رہے ہیں کہ ریل اسٹیٹ میں جو ہے نا تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, آپ ان کا تھوڑا آڈیو بڑھا دیں اور اسپیکر میں آواز آ جائے تو اچھا دیں. آپ جو پوچھنا بتا رہے ہیں نا کہ اب تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے, اس کام میں تعلیم کی اتنی تو ضرورت نہیں. اگر ہم تعلیم میں جائیں گے تو پھر یہ غریب لوگ تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے نا. آپ کا سوال یہ کہ بھائی اس میں مطلب تعلیم کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ اگر تعلیم کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی, دیکھو یہ مزدور طبقے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تقریباً جو ہے نا بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں, اتنی زیادہ تعلیم ہوتی نہیں. دوسری بات یہ ہے جو مزدور بندہ کام کرتے کرتے جس کو جتنا تجربہ ہوتا ہے, تعلیم یافتہ کو بھی شاید اتنا ہو. جیسے میں ابھی مزدور ہوں, مجھے جو ہے نا اس بات کا کیا نام ہے اتنا تجربہ ہے کہ میں بتا سکتا ہوں 120 گز کے جو ہے کتنا سریا آ سکتا ہے, کتنا سیمنٹ آ سکتا ہے, کتنی ریتی بجری آ سکتی ہے. لیکن تعلیم نہیں ہے, پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے جیسے ورلڈ صاحب نے بتایا کہ کورسز ہیں, اگر آپ ابھی بھی حاصل کرنا چاہیں, تعلیم پڑھنا چاہیں تو آپ بالکل کورس کر سکتے ہیں. بالکل کوئی ایج لمٹ نہیں ہے اس میں, اور اس میں کوئی ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے اور کوئی پہلے سے کوئی زیادہ کوالیفیکیشن بھی نہیں چاہیے اس میں. ہمارا صاحب نے ایسا ہی ہے. بالکل. تو بہت شکریہ آپ کا, ہمارے ساتھ آپ موجود رہیں. اور کالر کا یہ تھا کہ بھائی میں اگر پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن مجھے کام کا تجربہ ہے, مجھے پتا ہے کہ پراپرٹی میں کہاں کیا ہوتا ہے اور کہاں کیا ہونا چاہیے, تو اس حوالے سے بات کریں. جی ان کا جواب دے دوں میں. ہاں جی جی. میں واجد صاحب آپ سے ایک بات کروں گا کہ اراؤنڈ 20 سے 25 سال کے ایکسپیرینس کے بعد بھی وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی جو آپ اس شارٹ کورس میں حاصل کر سکتے ہیں. میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو کہ فیک فائل کے جو آئیڈینٹیفیکیشن کے ٹولز ہیں اراؤنڈ 84 کے قریب ہیں. میں بھی آپ جانتے ہوں 20-25 ٹولز. تو اینی وے بہرحال آپ رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کو جو بھی ہے وہ اگر آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے تو بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا امان اللہ پنجوانی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو دوبارہ بھی انوائٹ کریں اور اس موضوع پہ بات کریں. اور ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر. ویلکم بیک ناظرین, اور اب بات کرتے ہیں ہم کچھ ٹیلرز کی. دیکھیں ماہ رمضان کا ماشاءاللہ تیسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے, اور اس کے بعد پھر عید کی خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ, سب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے. اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے کہ کرونا کی بھی جو تیسری لہر ہے وہ اللہ کرے کہ اتنی زیادہ خطرناک نہ ہو, تاکہ لوگ عید کی خوشیاں منا سکیں. اور عید کے موقع پر جو سب سے بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نئی چیزیں جو بنا رہے ہیں, عید کے کپڑے خاص طور پہ جو آپ بنا رہے ہیں اور اس کے بعد باقی جو چیزیں بنا رہے ہیں وہ آپ کو وقت پر مل جائیں اور آپ کی پسند کے مطابق مل جائیں. ورنہ کچھ صورتوں میں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب کپڑے آ جاتے ہیں اور آپ پہننے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اوہ یہ تو اس میں یہ گڑبڑ ہو گئی اور اس میں یہ گڑبڑ ہو گئی. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمان لالا رخ اقبال صاحبہ جو کہ سی او ہیں فلانٹس ٹیلرنگ اسٹوڈیو کی. السلام علیکم لالا رخ صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر. تو آپ لوگوں کو بر وقت کپڑے دینے کے لیے تیار ہیں؟ الحمدللہ. ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ اس معاملے میں بہت اچھا ہے کہ ہم نہ صرف بر وقت دے دیتے ہیں بلکہ ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے بھی دے دیتے ہیں. اچھا, تو یہ فلانٹس کیا ہے, کب سے ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. دیکھو جیسے کووڈ کے بعد سے نا تھنگز آر چینجنگ. ہم سب کامرس سے ای کامرس پہ سوئچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آن لائن چیزیں اسٹارٹ ہوئی. پاکستان میں آن لائن ٹیلرنگ کا کوئی وہ نہیں تھا. اچھا, وی آر فرسٹ پاکستان آن لائن ٹیلرنگ اسٹوڈیو کہ جو ہم آپ کو گھر بیٹھے یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو کال, اور آپ نے کال کر کے صرف ہمیں بتانا ہے کہ جی مجھے یہ کپڑے بنوانے ہیں. ہمارا رائڈر آپ کے گھر سے وہ کپڑے پک کرے گا. پھر اس کے بعد ہم سے ویڈیو کال پہ مجھ سے ڈسکشن ہوتا ہے میرے کلائنٹس کا. اس کے بعد وہ اسٹچ ہو کے ان کو ڈلیور ہوتے ہیں.
पहन के देख के कहीं कोई इशू होता है तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम वापस मंगवा के उसको फिक्स भी करके देते हैं। मेजरमेंट कैसे लेंगे? मेजरमेंट स्नैप का जोड़ा दे दें, वरना मेजरमेंट्स मैं वीडियो कॉल पे समझाती हूँ कि कैसे लेनी है। जो यहाँ के खुद लोग भी लेके हैं, बता सकते हैं? खुद भी लेके बता सकते हैं। देखो जो कराची में उनके लिए तो इट्स वेरी इजी कि वो एक चक्कर मार लें और अपना दे दें, हमारे कंप्यूटर में उनकी चली जाती हैं उनकी साइजेस वगैरह। लेकिन जो कराची से बाहर हैं या जो अब्रॉड है, उनके लिए हमारा तरीक़ेकार ये है कि वो अपनी मेजरमेंट्स हमें बताएं। जिनको लेनी नहीं आती वो मुझसे वीडियो कॉल पर डिस्कस करते हैं और मैं उनको समझाती हूँ कि भाई आप इस तरह से मेजरमेंट लीजिए और फिर उसके बाद उनकी चीज़ें बन के तैयार हो जाती हैं। कितने अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं? देखो मेरा फॉर क्लोथिंग बिजनेस तो आई एम वर्किंग सिंस आई वाज 18 इयर्स ओल्ड। मैं कपड़ों के काम में तो बहुत अरसे से हूँ। मेरा ज़्यादातर बाहर का था, मेरे अब्रॉड में ज़्यादातर क्लाइंटल मेरा बाहर है, बट ऑनलाइन जो मैंने किया है वो लास्ट सितंबर से स्टार्ट किया है। अच्छा, और ये शुरू से ही टेलरिंग का ही था आपका? हाँ, शुरू से ही टेलरिंग और मतलब क्लोथिंग उसमें ही मैं रही। पहले बस सिर्फ ये था कि लाला रुख के ही नाम से मैं करती रही हूँ। अभी इसको फ्लॉन्ट्स टेलरिंग लेकिन जैसे क्लोथिंग में ज्यादातर लोग तो बस सिर्फ कपड़े ही दे देते हैं ना, लेकिन स्टिच करके देना मेरे पास तो स्टिच भी होता है, मेरे पास स्टफ भी होता है, हर तरह का मटेरियल भी होता है। समझ लो 4 बटन दे दो, उसमें जोड़ा हम टाक के दे देंगे। हम ये करते हैं। देखो कोई भी खातून को एक जोड़ा बनाने के लिए जो एफर्ट करनी पड़ती है ना, घर से सबसे पहले तो घर से निकलना, उसके बाद मार्केट की ख्वारी, फिर उस जोड़े के साथ एम्बेलिशमेंट्स, डायर, और फिर उसके बाद टेलर से चिक चिक, और उसके बाद भी मतलब की चीज़ नहीं बनती। फ्लॉन्ट्स टेलरिंग स्टूडियो जो है ना, वो वन हाउस, वी आर प्रोवाइडिंग आपकी हर टेलरिंग नीड का सोल्यूशन, जेंट्स, लेडीज, किड्स, अच्छा, all kind of dresses, formals, semi-formals, bridals, anything, you name it, you have it. आप कुछ भी बनवाना चाहते हैं, आपने एक पिक्चर मुझे भेज दी हमारे, और बाकी काम हमारा है। उसके साथ क्या करना है, मटेरियल लेना है, उस पर एम्ब्रॉयडरी करानी है, उस पर लेसिंग करनी है, उसको डाइंग करनी है, वो हमारा हेडेक है। और एक ही जगह पे आपको पूरी फैमिली के कपड़े मिलेंगे। जेंट्स अबान सेक्शन जो है हमारा जेंट्स का, आप aban.pk, वो जेंट्स सेक्शन है। वहीं फ्लॉन्ट्स के स्टूडियो में ही वो भी है, तो आप किड्स के भी, चाहे वो बच्चों ऑनलाइन में खासतौर पर ई कॉमर्स के स्टोर में कस्टमर्स को ये बड़ा मसला रहता है कि आफ्टर सेल्स सर्विसेज जो हैं वो बड़ी ख़राब होती हैं। कोई कंप्लेन अगर हो जाए तो उसमें बड़ा रुल जाते हैं कस्टमर्स, फिर वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आपके यहाँ कैसा होता है? इसके लिए तो देखिए, मैं कुछ कहूँगी तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात होगी। मेरे क्लाइंट बताएंगे कि मेरा आफ्टर सेल सर्विस मेरी कैसी है। मतलब मेरा राइडर जाता है, अगर ब्राइडल मेरे पास एक किसी बच्ची के जहेज के कपड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा बनेगा, अगर यहाँ है तो मैं उसको बुलाऊंगी, उसका ट्रायल होगा, उसके ट्रायल के बाद फिर मजीद उसके कपड़े बनेंगे ब्राइडल। मतलब हम उसके बाद भी अगर कोई इशू होता है तो मैं उसको फिक्स करके देती हूँ। इसलिए कि देखें उसके भी चार्जेस अलग से? नहीं, मैं कोई चार्जेस नहीं लेती। जो मेरे पास स्टिच हुआ हुआ है बस वो जो वन आपने वो दे दिया, वन टाइम जो पेमेंट दे दी, कोई उसकी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, कोई राइडर के चार्जेस नहीं होते, वो फ्लॉन्ट्स बेयर करता है। अगर हमारी तरफ से मिस्टेक है तो विल बेयर उसके चार्जेस सारे। हम किसी क्लाइंट से कुछ चार्ज नहीं करते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कोई राइडर की कॉस्ट नहीं लेते हैं। कोई ये नहीं होता कि 200 रुपये 150 रुपये आपको राइडर के दे। नो, वी आर प्रोवाइडिंग एवरी फैसिलिटी। अच्छा, बिल्कुल। तो वैसे आजकल ट्रेंड क्या जा रहा है? क्या ख़वातीन क्या पसंद कर रही हैं? मर्दों आजकल लॉन्ग ड्रेसेस पे ज़्यादा आए हुए हैं, आजकल लॉन्ग ज़्यादा चल रहे हैं। फ्लोइंग, थोड़े लॉन्ग शर्ट्स, वो मुख्तलिफ ब्रांड्स के कपड़े भी जो स्टिच हो रहे हैं। मतलब वो लिटरली अगर वो नॉर्मली ख़वातीन स्टिच कर रही होती हैं तो वो एक हेडेक है, क्योंकि उसमें एक जोड़े में 200 चीज़ें होती हैं। तो वो लेना, उसकी लेने की कॉस्ट एक अलग चीज़ है, और वो एफर्ट। मतलब कोविड के बाद से हर कोई ये चाह रहा होता है कि हाँ जी ये काम बैठे बिठाए हो जाए और आपको मार्केट्स में ना फिरना पड़े। वो एक अलग हैसल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कराची में सिचुएशन बहुत काबू में है, लेकिन जहाँ नहीं है तो आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन है। लेकिन स्टिल बेटर कि आप घर में रह के, आपके पास ऑप्शन, आप अवेल करो उसको इंटरनेट पे। और ये वीडियो कॉल वाला भी अच्छा ऑप्शन है। हाँ जी, वीडियो वो तो मैं आप नहीं भी आना चाहते तो आप ट्रैवल भी ना करें और आप घर बैठे। जो क्लाइंट मेरे जैसे किसी ने मुझे एक अपना जोड़े भेजे कि भाई ये 5 जोड़े हैं, आपने ये जोड़े स्टिच करने हैं, हर उसका वॉइस टेक्स्ट हर जोड़े का वो मुझे करेंगी, इसमें उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो बनेगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग कहते कुछ हैं, हो जाता कुछ है। मुझे भी अगर 200 जोड़े स्टिच करने हैं तो मैं 200 कैसे याद रखूंगी? ऑब्वियसली मैं भूल जाऊंगी। फिर वहाँ पे ये इशू होता है कि गड़बड़ हो गई, वो हो जाता है कभी, हम भी इंसान हैं, लेकिन फिर हम फिक्स भी करके देते हैं उसको। तो हम बिल्कुल मतलब स्ट्रेट वाले उस पर चल रहे हैं। मेरा मकसद लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड करना था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो बहुत अच्छा चल रहा है।
पूरे पाकिस्तान से हम कलेक्ट करवा लेते हैं कपड़े, सिर्फ कराची नहीं है, ऑल ओवर पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में आपके घर से जोड़ा पिक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ शर्त ये कि पाकिस्तान, कराची के अलावा कोई भी शहर है तो एटलीस्ट 4 से 5 जोड़े हों, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट फिर एक जोड़े के लिए हम एफर्ट नहीं करते। कभी कुछ सूरतों में कर भी देते हैं कि ब्राइड्स का है या वो है तो। और एक और चीज़ जो मैं ख़ास तौर पे बतानी चाहूँगी, मेरे पास जो ब्राइड्स के कपड़े बनते हैं, जो बच्चियों के शादी के जहेज़ के बहुत सारे बनते हैं पूरे, उनको स्पेशल डिस्काउंट होता है मेरी तरफ से। अच्छा, हाँ, वो स्पेशल डिस्काउंट होता है, वो मेरी तरफ से उन बच्चियों के लिए एक गिफ्ट होता है। अच्छा, ज़बरदस्त। और मर्दों के लिए क्या डिस्काउंट है? कोई नहीं, मर्दों के लिए भी डिस्काउंट होता है, कोई बिल्कुल होता है। पहली पे या दूसरी पे या तीसरी पे? अगर इस किस्म के ख्याल आते हैं तो मैं तो कोई डिस्काउंट की तवक्को नहीं करो, एक संभल नहीं रही होती, दूसरी तीसरी। चले, जबरदस्त। तो ये बताइए कि पाकिस्तान से बाहर अगर लोग हैं और वो आपको कुछ भेजना चाहें, ड्रेसअप चीजें, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? ऑनलाइन आपके पेजेस पे, सोशल मीडिया पेजेस पे उस पे जाके व्हाट्सएप करें। और मेरे अपने हर उस पे मेरा पर्सनल नंबर भी, मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे सब पे मेरा पर्सनल नंबर भी है, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 1-to-1, जो हमारा एक बिजनेस के अलावा भी मैं हर क्लाइंट से 1-to-1 रखती हूँ। अच्छा, राइट। हाँ, बिल्कुल। ये बताइए कि कराची में कितने दिन में आप डिलीवरी दे रही हैं, पूरे पाकिस्तान में कितने दिन में दे सकती हैं, और अब्रॉड से अगर तो कितने दिन में? देखें, डिपेंड करता है। मैं 2 घंटे में भी जोड़ा स्टिच करके डिलीवर कराती हूँ। अच्छा। अगर रिक्वायरमेंट होती है, किसी की अर्जेंट है, तो मैं 2 घंटे में। तो उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे? थोड़े से ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम किसी और का काम रोक के, क्योंकि एक लाइन अप हुआ होता है ना काम, तो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो भी बाज़ दफ़ा नहीं भी करते। देखिए, जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा आपका ऐसा क्लाइंटल होता है जो कि आपके बहुत अच्छे लोग हैं, पुराने लोग हैं, तो आप थोड़ी सी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। मेरे हिसाब से बिजनेस अपनी जगह, बट थोड़ी कर्टिसी होनी चाहिए। मैं थोड़ी कर्टियस हूँ उस मामले में। तो मेरा सिस्टम कुछ इस तरह का है कि मैं अर्जेंटली ऑल ओवर पाकिस्तान, तो देखो अगर किसी की रिक्वायरमेंट, वैसे जोड़े हमारे पास, मेरे पास जो कैपेसिटी है वो एक दिन में 12 से 14 जोड़े बनने की कैपेसिटी है, जो कारीगर मेरे पास काम कर रहे होते हैं। अब 12 से 14 जोड़े एक दिन में बनने में, तो मेरा ये होता है कि अगर किसी की अर्जेंट वो है, तो मैं एक कारीगर को अर्जेंट पे ही रखती हूँ। मेरे 1 या 2 कारीगर अर्जेंट पे रहते हैं, वो अर्जेंट वाला ही काम कर रहे होते हैं। हमने वो बनाया, और वो अब यहाँ से अगर लाहौर शिफ्ट करना है हमने, तो लाहौर में 2 दिन में पहुँचेगा, या 1 डे वाली सर्विस से भी चलाता है। कोविड के बाद थोड़े इश्यूज हुए, वरना 1 डे सर्विस में चला जाता है, 4 दिन में बन के चला जाता है, कोई इशू नहीं। और अब्रॉड का ये है कि देखो, अब्रॉड का मसला अब यूँ हो गया है कि यहाँ से पहले पार्सल चला जाता था 3 to 5 वर्किंग डेज में, अब वही पार्सल जाता है 7 to 10 वर्किंग डेज में। तो पार्सल का टाइम कुछ नहीं कर सकते हो तो हाँ, लेकिन हमारे पास लोग मतलब ऐसे भी हैं क्लाइंट के जिन्होंने कहा कि भाई नेक्स्ट मंथ हमारे यहाँ शादी है, फटाफट हमें कपड़े बना के भेज दो। अब अगर हमें यहाँ पर 20 दिन है, तो मेरे पास सिर्फ हफ्ता भर होगा कि मुझे कपड़े स्टिच कर देना है, बाकी टाइम तो पूरा शिपिंग का हो गया ना, तो फिर मैं उसी हिसाब से करती हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मिस लाला इकबाल साहबा, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको दोबारा भी अपने शो में इनवाइट करें। थैंक यू सो और मच। मजीद टॉपिक से बात करें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी लाला इकबाल साहबा की, और उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी काम जो है वो अब शुरू हो चुका है। और अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या किसी मसले की तरफ निशानदेही करना चाहते हैं, तो हमारा रब्ते का नंबर है 0300 364 2759। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।